بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی تک ایمان کے بارے میں کچھ عرض کیا جاتا رہا. آگے فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر. فرماتے ہیں الغیب غیبان، غیب جو ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہیں. غیب غاب عنک، جیسے جو چیز آپ سے غائب ہے، جیسے عالم ارواح ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان کو آپ دیکھتے نہیں ہیں. اور دوسرا ہے غیب غبت عنک، کہ جس سے آپ خود غائب ہو. اللہ تعالیٰ کو غیب الغیب بھی، جو ذات باری تعالیٰ ہے اس کو غیب الغیب بھی کہا جاتا ہے. تو لیکن اس معنی کر کے نہیں کہ اللہ جل شانہ کسی جگہ سے یا کسی چیز سے غائب ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس غیب کے کئی معنی علماء کرام نے فرمائے. بعض نے کہا الغیب ما جاء من اللہ، غیب وہ ہے جو اللہ سے جو بھی آئے. اور سفیان ثوری نے یہاں تک کہہ دیا الغیب والقرآن. عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من آمن باللہ فقد آمن بالغیب. من آمن باللہ، جس نے اللہ پر ایمان لایا گویا کہ اس نے غیب پر ایمان لایا، اور غیب پر ایمان لانا لازمی ہے. یؤمنون بالغیب. بعض جو ہیں تابعین، انہوں نے صحابہ سے عرض کیا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان پر ایمان لایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ بات کہی، انہوں نے فرمایا آپ خوش قسمت ہو کہ
یہی آیت پڑھی، آپ لوگوں نے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لایا۔ صحابہ نے ایمان لایا، اور اس ایمان کی جو ہم لوگ نے لایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، اللہ جل شانہ پر، اس کی مدح اور تعریف جو ہے حدیث میں بھی آئی ہے۔ تو اس معنی کر کے تو غیب کے یہ بھی معنی ہوئے، اور بعض نے یہ بھی کہا جیسے منافقین جو ہے سامنے کہتے تھے آمنا، اور دور جاتے تھے مسلمانوں سے اور وہاں کہتے تھے نہیں، ہم نے ایمان نہیں لایا۔ تو مسلمان جو تھے وہ غیب چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے یا ان کے دور ہوتے تھے، ہر مقام پر کیا فرماتے کہتے تھے آمنا، کہ ہم نے ایمان لایا، غیب پر ایمان لایا۔ زید بن اسلم نے غیب سے مراد لیا کہ غیب جو ہے یہ الغیب القدر، یعنی تقدیر، یہ بھی تو غیب ہی ہے، تقدیر الہی۔ لا یعلم من قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا اس چیز کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کا عقیدے سے تعلق ہے، کس سے تعلق ہے؟ عقیدے سے تعلق ہے۔ وما یعلم جنودہ الا ہو، وما یعلم جنودہ الا ہو، یہ جنود بھی ہیں جو عام انسانوں سے کیا ہیں؟ اللہ کی لشکر۔ وما یعلم جنودہ الا ہو، اس بات پر یقین ہونا چاہیے، اور اس بات پر یقین ہوگا تو ایمان میں ایک بہت قوت ملے گی کہ دیکھو آپ لوگ اکیلے نہیں ہو، آپ لوگ اکیلے نہیں ہو۔ 6 جہت سے، کس جہت سے؟ 6 جہت کہاں سے ہوگی؟ 6 طرفوں سے، دائیں بائیں آگے اوپر، ہر طرف سے اللہ کی لشکر، اللہ کی جنود آپ کی حفاظت میں ہیں۔ ہاں ایمان ہو، اور وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ، 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی۔ سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھی، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی۔ یہ سارے کس چیز میں آتے ہیں؟ غیب میں آتے ہیں۔ اگر کوئی کہے گا میں نے دیکھا نہیں تو میں کیوں ایمان لاؤں، تو اس کا ایمان کچا ہوگا۔ یؤمنون بالغیب، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مومن بندے نے اس پر یقین کر لیا۔ مومن بندے نے کیا کیا؟ یقین کر لیا، ایمان لایا۔ فرشتوں نے بھی یہ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، علم غیب جو ہے وہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، فرشتوں کے پاس نہیں تھا اور نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ ہاں عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں تھوڑا سا ان کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن مطلقاً علم غیب کسی کے پاس ہو، اما غیب المطلق فلا یعلم الا هو سبحانہ وتعالی، اللہ کے سوا مطلق علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک قسم اس میں آتا ہے جس کو سحر کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں، اور وہ صریحاً کفر ہے۔ کیا ہے؟ والساحر کافر باللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ اور ایک اس میں آتا ہے تنجیم، نجوم، کیا آتا ہے؟ وَهُوَ الْاِسْتِدْلَالُ بِالْأَحْوَالِ الْفَلْكِيَّةِ عَلَى الْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّةِ، نجوم کس کو بولتے ہیں؟
کہ وہ یہ جو ستارے ہیں اور فلکیات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے احوال کو وہ جان لیتا ہے، اور ان کے احوال سے اور تغیر و تبدل سے جو زمین پر، کرۂ زمین پر جو حادثات پیش آتے ہیں یا پیش آنے والے ہوتے ہیں، تو اس سے اس کو ایک تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے ان فلکیات کے۔ اب اس میں نجومیوں کو اور ان کافروں کو کیا دھوکہ لگا، انہوں نے انسی کو کیا مؤثر سمجھا، یعنی ایک ستارہ اگر ادھر سے ادھر آ جائے تو زمین پر یہ چیز ہو جاتی ہے، تو انہوں نے جب زمین پر وہ چیز ہو گئی، وقوع پذیر ہو گئی، تو انہوں نے کہا یہ ستارہ ہی ان کا خدا ہے، یہ اسی کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے کے قاصر ہیں کہ یہ بھی کسی کے دست قدرت میں ہے، اس میں خود میں یہ طاقت نہیں کہ یہ یہاں سے یہاں آ جائے۔ تو فرمایا وَهُوَ الْإِسْتِدْلَالُ بِالْأَحْوَالِ الْفَلْكِيَّةِ عَلَى الْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّةِ، کہ جو یہ فلکیات کے احوال ہوتے ہیں ان کو یہ نجومی جان لیتا ہے، یہ علم غیب میں نہیں آتا، یہ علم غیب میں مَا اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر، جس نے علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کرنے کی کوشش کی، گویا کہ اس نے جادو یا سحر کی، تو گویا کہ یہ شریعت میں یہ علم حاصل کرنا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اور ایک کو کہتے ہیں کہانت، کیا کہتے ہیں؟ کاہن، ایک ساحر ہو گیا، ایک نجومی ہو گیا، اور ایک کاہن ہو گیا۔ وحی ادعاء علم الغیب، وہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ کاہن کیا کرتا ہے؟ علم غیب کا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اشتراک الجن السمع، کہ آسمان سے جب یعنی جو اللہ جل شانہ کے اوامر حکم زمین پر آتے ہیں، فرشتے لاتے ہیں، وہاں یہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ جل شانہ جب کچھ فرماتے ہیں تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہوش میں آتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے ہوش میں آتے ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ملائکہ مقربہ ہیں عرش کے، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے۔ پھر اسی طرح سے ساتویں آسمان کے چھٹے، پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے اور پہلے آسمان، پھر پہلے آسمان سے سمائے دنیا سے فرشتے نیچے آ جاتے ہیں، اور اس وقت شیاطین و جن کچھ ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں سے کچھ چیزیں چرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھو گے اور یہ شیطان جو ہے اپنے چیلوں کے پاس جاتے ہیں۔ کن کے پاس جاتے ہیں؟ شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کے پاس جاتے ہیں۔ شیطان کیا چیز ہے؟ گندی چیز ہے، اس لیے گندے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ازکیاء کے پاس، طاہر اور پاک و صاف ایمان والوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ شیطان جو ہے، اب یہ جو ہوتی ہے گندی مکھی، وہ کس پر بیٹھے گی؟ گندگی پر ہی بیٹھے گی۔ اس لیے جب آپ نے دیکھا کہ ایک اسی طرح سے کاہنوں کی طرح یہ باتیں کہا کرتا تھا، تو اس کے ناخن کاٹے گئے، اس کے بال کاٹے گئے، اس کے بعد اس نے وہ کہنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے آنا، کیونکہ یہ ناخن لمبے ہیں تو یہ گندگی کی نشانی ہے، بال لمبے ہیں اور وہ صفائی نہیں کرتا تو گندگی کی نشانیاں ہیں۔ اب یہ کاٹی گئی، اب اس کے پاس کہانت ختم، علم غیب کا دعویٰ کرتا تھا وہ بھی ختم۔ تو ان لوگوں کے پاس جانا ہی ایمان کے لیے کیا ہے؟ یہ یعنی بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اور ایک اور
ایک اور جماعت ہے تحفر الارواح، ان کا کیا دعویٰ ہے؟ وَيَزْعَمُ أَرْبَابُهَا أَنَّهُمْ يَسْتَحْضِرُونَ أَرْوَاحَ الْمَوْتَى وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الدَّجْرِ، ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کے پاس روحیں آتی ہیں، روحیں جمع ہوتی ہیں، روحیں ان کو کچھ بتاتی ہیں، اور یہ ایک قسم کا دھوخہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک قسم کی دھوخہ بازی ہے۔ علم غیب اللہ جل شانہ کے بغیر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ جس سے چاہتا اس سے ایک کچھ حصہ، جیسے الا من ارتضی، جیسے اس آیت میں اس کی کیا کی گئی؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ تو یہ اللہ جل شانہ، تو وہ مطلق علم غیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت العلم اولین والآخرین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اولین اور آخرین کا علم، اوتیت علم الاولین والآخرین، کیا ترجمہ ہوگا؟ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا، مطلقاً موجود نہیں تھا، اور اس میں بھی وہی چیزیں جو نبوت سے متعلق ہیں۔ تو یہ تو بحث بہت لمبی ہے، تو اس میں اجمالاً یہ چیز کہ جو علم غیب ہے مطلقاً اللہ جل شانہ کے پاس ہی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں سب اللہ کے پاس ہے، غیب کی کنجیاں، وَلَا يَعْلَمُ لا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا ان کو اللہ کے سوا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اللہ جل شانہ کے پاس ہیں۔ لا يعلمه الا اللہ، کوئی نہیں جانتا ان کو اللہ کے سوا۔ جیسے بھی لا يعلم جنودہ الا اللہ، عجیب و غریب آیت ہے، چاہیں تو مراقبہ کرنا چاہیے، عجیب و غریب آیت ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے اس کو۔ فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ لَفْظِ الْغَيْبِ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، اس معنی کر کے یہ کہنا کہ یعنی اس میں غیب اللہ پر لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب یؤمنون بالغیب میں یتناول الایمان بالغائبات علی الاجماع، اب کس کس غیب چیز پر ایمان لاؤ، کتنے گنو گے؟ اسی لیے کہا من آمن باللہ فقد آمن بالغیب، اور غیب جو ہے یہ مومن بندہ اس پر اجمالی طور پر ایمان لاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو بھی چیزیں آئی ہیں اور ان سب پر کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اب اس میں ساری چیزیں آ گئی، کس کس چیز پر غیب پر ایمان لانا ہے، اس میں سب چیزیں کیا ہو گئی؟ داخل ہو گئی۔ والذین یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ پر اتارا گیا، اس پر بھی کیا ہم نے وہ سب دیکھا لیکن ایمان لایا۔ وما انزل من قبلک، جو پہلے پیغمبروں پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان لایا، جو اللہ کے رسول ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نازل ہوا، اس پر ہم نے ایمان لایا۔ غیب میں ایمان بالغیب ہی کیا ہے؟ معتبر ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا نؤمن حتی
نر اللہ جہرتن، یہ کفار نے کہا، مومن سے نہیں کہتا لا نؤمن، اونچا بولا تھا، حتیٰ نر اللہ، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب اللہ تعالیٰ کو ظاہرا نہیں دیکھیں گے. نہیں، یہ تو کافر لوگ کہتے ہیں. مومن کیا کہتا ہے؟ یؤمنون بالغیب. اور اس غیب میں سارے اس میں آ گئے، ملائکہ آ گئے، رسول آ گئے، جبرائیل، میکائیل، ساری چیزیں آ گئی. تو غیب کی دو قسمیں آئی تھی، ایک ما غاب عنک اور ما غبت عنہ. اور اس میں جیسے اللہ جل وعلا معکم اینما کنتم، وہو معکم اینما کنتم، تمہارے ساتھ ہے جہاں تم بھی. کیا آپ دیکھتے ہو؟ تو آپ غائب ہو، وہ غائب نہیں ہے. آپ دور ہو، وہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. حدیث جبرائیل تو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اقبل رجل شدید البیاض، شدید البیاض الثیاب، ایک شخص آیا جس کے بالکل زبردست سفید کپڑے تھے، شدید السواد، اور بالکل کالے بال تھے. ما یری علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی، اور ہم میں سے اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اب مدینے میں کوئی شخص آئے، گاڑی جہاز وغیرہ کا تو زمانہ نہیں تھا، کوئی آیا سفر سے دور سے، تو اس پر تو گردہ ریگستان کا وہ سب تو ہونا چاہیے تھا، کپڑے بھی گندے ہونے چاہیے تھے، اس پر ریت وغیرہ ڈسٹ ہونا چاہیے تھا، بالوں میں بھی وہ ہونا چاہیے تھا. کچھ ایسا نہیں کرا، اور وہ آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا، سیدھا آ گیا سلام کے بیٹھ گیا سیدھا. صحابہ بھی بیٹھے ہیں اور یہ بھی بیٹھا، اور اس نے 3 سوال کیے. اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ آپ کلمہ شہادت کی کیا دے دو؟ گواہی دے دو، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دے دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو اگر اس کی استطاعت ہے. وہ کہتا ہے صدق تھا، آپ نے سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں حیران ہو گئے، خود ہی سوال کر رہا ہے، خود ہی جواب ہی دے رہا ہے، یہ کیسا سائل آ گیا. پھر فرمایا، پھر عرض کیا اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کا بتائیے؟ ایمان کے بارے میں بتائیے. فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ والبعث بعد الموت والجنۃ والنار وبالقدر خیرہ وشرہ. قال صدق، پھر کہتے آپ نے سچ کہا. سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ سب غیب کی ہیں. ایمان میں جو یہ چیزیں داخل ہو گئی، ان تؤمن باللہ غیب ہو گئی، وہ ملائکتی رسول اس میں جو پیچھے ہم نے نہیں دیکھے ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے، اور کتابیں قرآن تو موجود ہے، جو کتابیں موجود نہیں ہیں لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ پر. والبعث بعد الموت، ہم نے دیکھا نہیں کہ مرنے کے بعد پھر سے، لیکن ہم تو ایمان لاتے ہیں. کیوں ایمان لاتے ہیں؟ ہم نے ایمان لایا غیب پر. یؤمنون بالغیب والجنۃ والنار، جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. ہم نے دیکھا نہیں لیکن ایمان لے آتے ہیں
کیوں لے آتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایمان لانا ہے غیب پر، وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تو اس شق میں ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اس میں ہمارا اکثر لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہے، اسی لیے پریشان ہے۔ جس کو یہ ایمان کامل ہو گیا وہ اس کی پریشانی گئی، جو کرنا ہے اسی نے کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو جو کرنا ہے، جو وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہی ایک وہ جز ہے ایمان کا جو اکثر کمزور ہے، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے امت پریشان ہے، ہر قسم کم و بیش پریشان ہے، کیونکہ یہ شق جو ایمان کی ہے یہ بہت کمزور ہے، تو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آگے فرمایا اخبرنی عن الاحسان، کیا فرمایا؟ اب ہمیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں فرمایا آپ اس کو دیکھ رہے ہو، جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، اس میں کاف تشبیہ ہے، یہ نہیں فرمایا اس طرح عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو۔ اتنا گمان اور اتنا اپنا یہ خیال جو ہے جمع، اتنا خیال جمع جیسے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر اتنا نہیں کر پاؤ گے تو یہ خیال کرو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ غیب پر ایمان لا رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ کیا ہے؟ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہیں، وہ آپ کے یعنی دل کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ اس کو جانتے ہیں۔ اس لیے پورے ادب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ اور پورے مضبوط یقین کے ساتھ ہر وقت ہر دم، نہ یہ کہ صرف نماز میں، ہر وقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اور جو اس کے آگے چلے جاتے ہیں، جو اس کے آگے چلے جاتے ہیں، تو ان کی جو یہ ہے، اب یہ یؤمنون بالغیب، اب یہ دوسرے درجے میں چلے جاتے ہیں، جو اس کے آگے چلے جاتے ہیں، بنور غیب من اللہ فی قلوبہم نظر، المؤمن ینظر بنور اللہ، المؤمن ینظر، ترمذی نے بھی اس کی تخریج کی، طبرانی نے بھی اس کی تخریج، ترمذی نے نوادر اصول میں اور طبرانی نے معجم کبیر میں۔ اب یہ میں نے کیوں کہا، بعض اس کو ضعیف کہتے ہیں، بعض اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اس لیے حوالہ صاحب بتایا، ورنہ حوالہ دینا میرا کام نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آیا، ایک شخص آیا باہر سے، سلام کیا، وعلیکم السلام، وہ غالباً تابعی ہوگا جو آیا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے تمہارے آنکھوں سے تو زنا ٹپک رہا ہے۔ وہ ایک دم ششدر ہو گئے، کہا کیا ابھی وحی آتی؟ کیا وحی کا سلسلہ جاری ہے؟ آپ اندر بیٹھے ہیں، اس نے باہر غیر محرم کو دیکھا تھا، اس شخص نے باہر غیر محرم پر نظر ڈالی تھی۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ایمان کی حفاظت کرنا آسان نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کرنا آسان نہیں ہے، اور ایمان کی حفاظت بچوں کا کھیل نہیں ہے، خوب سمجھ جاؤ، آسان کام نہیں ہے۔
موبائل ہاتھ میں لیا اور جو دیکھا مرضی آیا وہ دیکھتے رہو. تو کہا تمہاری آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے. وہ حیران ہو گئی کہ بھائی ابھی وحی آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے ایسی چیزیں بتاتے تھے, اب صحابی کیسے بتائے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پڑھی, اتقوا بفراست المومن, اتقوا مومن کی فراست سے بچو, فإنه ينظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو گویا اب عوام کے ایمان سے, ایمان بالغیب سے, اب خواص کا ایمان بالغیب اور آگے چل گیا. اب انہوں نے جو ایمان کے نور سے دیکھا وہ عوام نے نہیں دیکھا, اور جو یہ خواص کا ہو گیا اور جو اخص الخواص ہو گئے وہ ان سے بھی آگے چلے گئے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یعنی عالم آخرت میرے آنکھوں کے سامنے ظاہر کیا جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں. پہلے سے یقین کا درجہ ایسا تھا کہ اب دیکھنے سے بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اتنا ایمان پہلے ہی سے قریب. تو کیا فرمایا؟ المومن ینظر بنور اللہ, مومن جو ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ نور کہاں ہے؟ وہ نور کہاں ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قرآن تو پڑھتے ہو, غور نہیں کرتے, حفظ تو کرتے ہو, لیکن اس کو جس چیز کے لیے قرآن نازل ہوا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قد جاءکم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تمہارے پاس تحقیق نور آیا اور کتاب مبین آئی. یہ دونوں نور ہیں. پہلا نور کون سا ہے؟ دو چیزیں کا, قد جاءکم من اللہ, اللہ نے بھیجے دو نور. ایک کو خود ہی نوری, اللہ نے نامی نور کر دیا, اور دوسرا کتاب مبین, تو اور جگہوں پر بھی اس کو نور کہا گیا. قرآن کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور دوسری جگہوں پر. تو دو نور آ گئے. ایک نور نور نبوت, ایک نور نور نبوت, اور ایک قرآن کا نور. دو نور ہو گئے. ان دو نوروں کے بھیجنے کے باوجود بندہ اندھا رہے. ان دو نوروں کے باوجود بندہ کیا رہے؟ اندھا رہے. کس چیز سے اندھا رہے؟ قرآن سے اندھا رہے, نور نبوت سے اندھا رہے, حقیقت عالم سے اندھا رہے, اپنی حقیقت سے اندھا رہے, حقائق عالم سے اندھا رہے, حق سے اندھا رہے. اب اس پر آپ کیا کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے؟ دو نوروں کے باوجود کچھ نظر نہیں آتا تو اندھا ہے یا نہیں اندھا؟ اندھا ہے یا نہیں اندھا؟ اس کا دل اندھا ہے, یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں. تعامل
قلوب والابصار، ان کے قلوب جو ہیں اندھے. اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور جو ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے دو نور بھیجے. ہم نے ہر وہ چیز کی جس سے یہ نور کے یہ جو یہ شمع نور ہے یہ بجھ جائیں. ہر وہ چیز ہم کرتے ہیں جن سے ان کی روشنی کیا ہو جائے، ماند پڑ جائے، ہمارے دلوں میں یہ گھسنے نہ پائے، کیونکہ گناہوں کے چادروں کے چادر ہم نے اپنے ان دلوں پر چڑھائے ہیں تاکہ یہ نور وہاں گھسنے نہ پائے. ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، اور گناہوں پر گناہ، اور یہ چادریں. المومن اذا اذنب فیکون نقطۃ سوداء علی قلبہ، جب مومن گناہ کرتا ہے تو ایک اس کے دل پر سیاہ داغ پڑتا ہے. وہ سیاہ داغ کیا کرتا ہے، پھیلتا ہے اور کالی چادر بناتا ہے. دوسرا گناہ کیا، دوسری کالی چادر آ گئی. تیسرا گناہ کیا، تیسری کالی چادر آ گئی. اب یہ چادریں، اب یہ جو نور ہے، حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. سید سلیمان ندوی نام تو سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے. ایک بار حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، عرض کیا حضرت کچھ نصیحت کیجیے. آپ کو کیا نصیحت کروں، آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، میں کیا نصیحت، حضرت کچھ نصیحت کروں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت نیچے ایسے کر کے بات کرتے تھے. حضرت حکیم الامت جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو. حضرت سلیمان ندوی صاحب بڑے عالم تھے، لیکن ابھی تک کتابی عالم، کتابیں ابھی تک کتابی عالم تھے. کتابیں، خالی کتابیں پڑھنا ہی کافی نہیں. یا ایھا الطلاب، خالی کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہے. حضرت سلیمان ندوی علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا، حضرت یہ تو فنا کا مقام، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹانا چاہیے. حضرت یہ تو فنا کا مقام، ہم نے سنا فنا کا مقام آخری مقام ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمٰن نے ایسے سر مبارک کو نیچے کرتے ہی تھا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں اول قدم فنا ہی ہے. کیا حضرت کے سلیمان ندوی علیہ الرحمٰن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوب جاری ہو گئے، اور حضرت کے شاگرد بن گئے، ان کو استاد بنا لیا. تو جب باہر آئے کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو ان کو استاد بنانے کی کیا ضرورت، ان کو استاد بنانے کی کیا ضرورت، آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں. کہا دیکھو یہ دو چیزیں، ایک علم نبوت ہے وہ کتابوں سے آتا ہے، ایک علم نبوت ہے وہ کتابوں سے آتا ہے، ایک نور نبوت ہے جو ان سینوں سے آتا ہے. اور وہ نور نبوت سے یہ علم نبوت سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے بات آ گئی کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اگر ترتیب پر جاؤ گے، اگر ترتیب پر جاؤ گے تو پہلے کیا آیا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے یہ بات آ گئی
تشریح تو میں نہیں کروں گا. اگر ترتیب قرآن کی ترتیب تو کیا ہے؟ توقیفی. قرآن کی ترتیب توقیفی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور اس ترتیب میں بے پناہ جو ہے علوم چھپے ہوئے ہیں. اب کیا آیا؟ اس ترتیب پر غور کرو. میں نہیں تشریح کروں گا. یہاں عالم لوگ بیٹھیں گے، بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا بولیں گے. میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں. اور یہ بات اللہ نے بھی دل میں ڈالی. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. پھر عطف ہے آگے کتابوں میں. اب مقدم کس کو کیا، مؤخر کس کو کیا، اور وہ کیوں کیا، یہ آپ لوگوں کے لیے اس پر آپ غور کرو. تو وہ کتاب مبین سمجھنے کے لیے پہلے نور ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ وہ کتاب مبین سمجھنے کے لیے. اب یہ نور ہے. اب لوگ کتابیں لکھتے ہیں، علم حدیث کی ضرورت، حدیثوں کی ضرورت. ان کو کیا ہوتا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں؟ وہ اس نور نبوت سے اندھے ہیں. یعنی یہ لکھنے والے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے کتاب قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ اندھے ہیں. معلوم نہیں، سمجھے نہیں. کہاں سے سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ تو خوب سمجھ لو پہلے کیا کرنا ہے. پہلے کتاب پڑھنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے؟ اس ترتیب پر غور کرو. اگر یہ کتاب سمجھنی ہے اور اگر نہیں سمجھی اور اس کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو خسران مبین. خسران مبین. جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حالانکہ یہ بھی کتاب مبین بہت روشن ہے، واضح، لیکن علم نبوت کو سمجھنے کے لیے نور نبوت کی ضرورت ہے. اور نور نبوت کیسے حاصل کیا جائے؟ ہاں، یہ لمحہ ذکریہ ہے. نور نبوت حاصل کیسے کیا جائے اور اس کا تحفظ کیسے کیا جائے، اس کا تحفظ کیسے کیا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.